دستار کے ہر بل پہ تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ سامعین ذی وقار، آج یورپ کے اندر قرآن کو جلایا جائے، قرآن کی توہین کی جائے، تو پاکستان میں بریلوی و دیوبندی یہ حرمت قرآن کی ریلیاں نکالتے ہیں۔ کس منہ سے ریلیاں نکالتے ہیں؟ ان کی کتاب کے اندر قرآن کی وہ بدترین گستاخی لکھی ہے جو کائنات کے کسی شخص کے حصے میں نہ آئی۔ فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ شفا کی غرض سے قرآن مقدس کو پیشاب اور خون کے ساتھ لکھنا جائز ہے۔ خدا کی قسم، ان کو ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ یہ ریلیاں نکالتے ہیں۔ کس منہ سے ریلیاں نکالتے ہیں؟ ان سے بڑی گستاخیاں تو ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اس کو لکھنے والے، اس کو چھاپنے والے کو کافر قرار دیں، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بڑی توہین نہیں ہے۔ قرآن مقدس کو، سورۃ فاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھنا، معاذ اللہ۔ اور پھر بات کرتے ہیں، اگر اسی طرح یورپ کے اندر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دے تو یہ پاکستان کے اندر ریلیاں نکالتے ہیں حرمت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، ان دیوبندیوں اور بریلویوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ذمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے، نہ اس کا ذمہ ٹوٹے گا اور نہ ہی اس کو قتل کیا جائے گا۔ کس منہ سے یہ حرمت رسول کی بات کرتے ہیں؟ اس قدر محبت ان کی شاتم رسول کے ساتھ، اس قدر محبت اور خیر خواہی کا جذبہ ان کے اندر گستاخ رسول کے ساتھ۔ اللہ کی پناہ، ڈوب کر مر جانا چاہیے ان لوگوں کو کہ یہ بات حرمت رسول کی کرتے ہیں، ریلیاں حرمت رسول کی نکالتے ہیں، اور ان کی کتابوں میں کس قدر گند بھرا ہوا ہے۔ تو یہ حرمت قرآن کے معاملے میں بھی سارے فیل ہیں، اور حرمت رسول کے معاملے میں بھی سارے فیل ہیں۔ پھر اسی طرح سویڈن کے اندر اگر کوئی شخص ختم نبوت کے اوپر مرزائی بات کرتا ہے، یا یورپ کے اندر مرزائی مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے، پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر کوئی شخص قادیانیت کو پروموٹ کرتا ہے، تو یہ ختم نبوت کے سیمینار منعقد کرتے ہیں، ختم نبوت کے اوپر جناب تقاریر کرتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے جو کام مرزا قادیانی نے ڈالا تھا یہی دیوبند و بریلوی کے اکابرین نے ڈالا ہے۔ اٹھائیے ان کی کتاب، اس کے اندر لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اشرف علی تھانوی رسول اللہ ایک بندے نے پڑھا، اشرف علی تھانوی صاحب نے نہ اس کی مذمت کی نہ اس کو روکا، اور یہ کہیں گے کہ یہ خواب کی بات ہے۔ خواب کی بھی ہے، اور جب وہ بیدار ہو گیا تھا اس کے سامنے کی بات بھی ہے۔ تو یہ ختم نبوت کے معاملے میں بھی یہ فیل ہیں۔ چور دروازے ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو اگر دیے ہیں تو انہی بدبختوں نے دیے ہیں۔ یہ کس منہ سے ختم نبوت کے محافظ ہونے کی بات کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حرمت قرآن کی صحیح ریلی کوئی نکال سکتا ہے، حرمت رسول کی صحیح ریلی کوئی نکال سکتا ہے، حرمت قرآن کی اور ختم نبوت کا اگر صحیح کوئی محافظ ہے تو وہ صرف اس دنیا کے اوپر اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اہل حدیث کے پاس خالص دین ہے اور ان کے پاس سارے چور دروازے۔ اور یہ کس منہ کے ساتھ بات کرتے ہیں اطاعت رسول کی؟ ان ظالموں نے اطاعت رسول کے مقابلے میں ایک غیر نبی کو معین کیا، اس کی تقلید شروع کی، نماز بھی اس کے طریقے کے مطابق، فروع مسائل بھی اس کے طریقے کے مطابق، اور سارا کچھ اس سے لینا شروع کر دیا۔ کس منہ سے یہ اطاعت رسول کی بات کرتے ہیں؟ اور کتنی عجیب بات ہے، کہتے ہیں نبی 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 نبی۔ اللہ کی قسم، نماز یہ حنفی پڑھتے ہیں، روزے کا طریقہ حنفی ہے، جنازے کا طریقہ حنفی ہے، سارے کا سارا طریقہ ان کا قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ بیسیوں نہیں سینکڑوں مسائل رسول اللہ کے خلاف ہیں، پھر بھی اہل سنت ہے۔ اور بات کرتے ہیں ہم رب العالمین کی عزت کے محافظ، ہم اللہ اللہ کرنے والے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ رب کائنات کی صفات کے اندر وہ گمراہ کن تعویل کرتے ہیں جو پہلے گمراہ فرقے کیا کرتے تھے، جو جہمیہ کیا کرتے تھے، جو معتزلہ کیا کرتے تھے، جو ممثلہ معطلہ کیا کرتے تھے، قدریہ کیا کرتے تھے۔ استوا علی العرش کا عقیدہ دیوبندیوں کا وہی عقیدہ ہے جو گمراہ فرقوں کا تھا۔
اسی طرح اور بھی اللہ کی صفات کے اندر یہ وہ گمراہ کن تعویلات کرتے ہیں، وہ تکییف کرتے ہیں، وہ تمثیل کرتے ہیں جو کسی بھی گمراہ فرقے کے حصے میں نہ آئی۔ کس منہ سے یہ اللہ کی عزت کی بات کرتے ہیں، کس منہ سے یہ اللہ کی معرفت کی بات کرتے ہیں اور چلوں کی بات کرتے ہیں؟ اور حقیقت یہ ہے، اللہ کی قسم، برے صغیر کے اندر ان سب نے، دیوبندی لشکر نے بھی، بریلوی لشکر نے بھی انگریز کی حمایت کے اندر فتوے دیے، اور علماء حق، اصل مجاہدین، علماء اہل حدیث کو چن چن کر انہوں نے قتل کروایا۔ پڑھیے کتاب علماء دیوبند کا ماضی، اٹھائیے اللہ کی قسم تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، غیر جانبدارانہ آپ مطالعہ کیجیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ فنڈ لے لے کر کے ان کے حق میں فتوے دیتے رہے، اپنے مدارس بناتے رہے، اور علماء اہل حدیث کی مساجد کو بھی یہ گرواتے رہے، ان کے گھروں کے اوپر بھی بلڈوزر انگریز کی مدد سے چلواتے رہے، اور ان کے خلاف کفر کے فتوے بھی یہ دیتے رہے۔ اور یہی جس کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اہل حدیثوں کے خلاف تو یہ کفر کی توپ تھی، اہل حدیث کہتا تھا سارے کافر، دیوبندی سارے کافر، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے بارے میں، اس کی مذمت میں اس سے ایک جملہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اور بات کرتے ہیں ہم اہل سنت ہے، ہم ختم نبوت کو ماننے والے ہیں، اللہ کی قسم ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ علماء کے بھی دشمن ہیں اور حقیقی اسلام کے بھی دشمن ہیں۔ اور یہ کس منہ سے صحابہ کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے صحابہ، ہم صحابہ پہ قربان، یہ ہے وہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہی حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے صحابہ کے اوپر وہ الزامات لگائے، کہتے ہیں کہ یہ سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا انس اور سیدنا بلال یہ تو معاذ اللہ غیر فقیہ تھے، انہیں سمجھ بوجھ ہی نہیں تھی، اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عظیم و شان صحابی، ان کے اوپر شرح مشکل الاثار اٹھا کر کے دیکھیے، امام طحاوی اس کے اوپر تقیہ کا الزام لگاتا ہے کہ وہ تقیہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کے مسئلے میں بھی فیل ہیں، حرمت قرآن کے مسئلے میں بھی فیل ہیں، حرمت رسول کے مسئلے میں بھی فیل ہیں، اور اسی طرح ختم نبوت کے مسئلے میں بھی فیل ہیں۔ اگر اللہ کی قسم صحیح اسلام چاہیے تو آؤ اہل حدیث کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى یأتی امر اللہ۔ ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، پوری دنیا کی طاقتیں مل کر اس کا نقصان، اس کا راستہ نہیں روک سکیں گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ آج بھی اہل حدیث کے پاس سنت رسول ہے، آج بھی اہل حدیث کے پاس رب کا قرآن ہے۔ اگر حقیقی اسلام کو پہچاننا چاہتے ہو، اس کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہو، تو آ جاؤ قرآن و حدیث کی طرف، آ جاؤ مسلک اہل حدیث کی طرف۔